बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 4 नवंबर है, साल 2021। आफसाद रिजवी की रिहाई, तहरीक लबैक से पाबंदी खत्म, नजरबंदी केस का लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। बड़ी आम तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूंगा। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के फिरौन MPAs ने क्यामत ढा दी है। कत्लो गारत गरी का माहौल है, लेकिन बिकाऊ एंकर्स मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इन दोनों खबरों पर तफसील के साथ हम बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की न्यायालय केस की भी आज समाअत हुई है। उसका मुख्तसर अहवाल पहले मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि आज की खबरें इंतहाई आम है, मैं उम्मीद करूंगा आप वीडियो सुनने के बाद अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ न्यायालय के रेफरेंसेस की जो समाअत है, केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की है। और न्यायालय की दरखास्तों पर जब समाअत हुई है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक आम कानूनी नुक्ते पर मुआवनत तलब की है और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुंतखब नुमाइंदों की न्यायालय से मुतल्लक केसेस क्यों सुने, वकला मुआवनत करें, दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाल दें, केस में मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। फवाद चौधरी के भाई जो वकील हैं फैसल चौधरी एडवोकेट, वो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। वकील ने ये कहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने वाले जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि ये अदम पैरवी पर ये दरखास्तें खारिज होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक मरतबा इनको आने दें, इनके जवाब हम सुन लें। ये दरखास्तें दायर करके एक तो सो जाते हैं और दूसरा ये दरखास्तें हमें क्यों सुननी चाहिए, बजाय इसके कि सियासत के मैदान में ये सियासतदान एक दूसरे से मुकाबला करें। तो आए रोज इस तरह की दरखास्तों की भरमार अदालत के अंदर होती है, तो अदालत के अंदर पहले ही केसेस का बोझ है और मजीद बोझ हमारे ऊपर लाद दिया जाता है। और दूसरे फोरम भी मौजूद है, पार्लियामेंट अपना एहतसाब खुद करे। अदालतें जो केसेस हैं वो मेरिट पर यहां पर चलेगा और काबिल समाअत है नहीं है इस पर सुना जाएगा। और आर्टिकल 199 उसके तहत अदालत को क्यों इन पिटीशंस को सुनना चाहिए। हम कोई सपेर तो नहीं है कि ये अवामी नुमाइंदे, इनका एहतसाब का अपना एक निज़ाम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये केस 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। अब अगले महीने की 9 तारीख को आए और इसका जवाब दें, और पहले ही मामलात यहां तक पहुंचे हुए हैं। अब एक बड़ा जुल्म की दास्तान है, आगे चलकर मैं आपको तफसील चूंकि बहुत ज्यादा है साद रिजवी साहब के हवाले से वो आगे दूंगा। लेकिन इस वक्त सिंध के अंदर एक बहुत ही सरेआम बदमाशी हो रही है। एक तो बिलावल और सिंध सरकार ओवरऑल जो है वो आपको बदमाशी नजर आती है कि वो जब चाहते हैं किसी मीडिया वाले को वहां पर कत्लो गारत हो, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, जो उनके खिलाफ खबर दे। लेकिन मजाल है कि बिकाऊ एंकर जो इस्लामाबाद लाहौर के अंदर बैठकर इस हुकूमत के खिलाफ रोज एक खास किस्म का माहौल बनाते हैं, वो इस पर बात करते आपको दिखाई दे। और फिर बिलावल ने जैसे कहा था कि किसको जुर्रत है कि मुझसे सवाल कर सके। अब इस मामले पर मैं देखता रहा कि आसमा शरादी, गरीदा फारूकी, सलीम साफी, हामिद मीर, कितने लोगों को तकलीफ हुई होगी कि अब जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर 2 MPA 2 इतला के अंदर उन्होंने लोगों का जो मर्डर है उसका बराह रास्त इल्जाम नहीं लगा, बल्कि वादे तौर पर उसके शवाहिद नजर आ रहे हैं। अब एक वाकया जो है वो तो हुआ है पीपल्स पार्टी सिंध का, जो बताया जा रहा है इम्तियाज चांडियो है, नुमाइंदा है समा के गालिबन। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी MKO लंदन बन रही है। एक दिन में इनके MNA और MPAs ने एक खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया है, दिन दिहाड़े, सबके सामने। कंबर और मलीर में इस तरह कत्लेआम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जाम अब्दुल करीम के साथ गैनोर सिरान को बचाया जा रहा है। अब ये मामला जो है ये यहां पर आया, एक FIR भी कटी है। लेकिन मैं आपके सामने तफसील रखूं कि एक लड़के का मर्डर किया है एक MPA ने मुबैना तौर पर। और क्यों किया है कि उसके मेहमान थे, कोई अरब मुल्क से ताल्लुक रखते थे, वो शिकार करने के लिए आए और वो शिकार का इलाका नहीं था। ज़ाहिर है जब कोई मकामी आदमी होता है तो वो पूछता है भाई किधर जाना है, नंबर प्लेट आपकी जो है वो और है, तो आप यहां क्यों आए हैं। तो उन्होंने उसकी वीडियो बना ली, चूंकि ममनुआ इलाका था, और वहां पर उसकी जो वीडियो बनाई फिर अपलोड की कि यहां पर अरब जो शहजादे हैं वो शिकार के लिए आए हुए हैं। तो वो जो MPA हैं उनका एक भाई MNA भी है, और जो बलूचिस्तान की हकूक की जंग लड़ने वाला और बड़ा दावेदार जो PDM के जलसों में तकरीरें करता है अख्तर मेंगल, ये उनके भांजे हैं। और यहां पर जो है ये ठट्ठा के अंदर एक MPA है, एक MNA है। अब यहां जो है ये नाजम जोखियो नामी एक नौजवान है जिसने एक वीडियो बनाई और वो वायरल कर दी। अब वायरल हुई तो उसके बाद ये जो MPA हैं इनको बड़ी परेशानी हुई है। और ये बताया, मैं पहले आपके सामने ये केस रखता हूं, मामला क्या है। नाजम जोखियो नामी इस नौजवान ने गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को
نہ صرف روکا بلکہ اندر بیٹھے اجنبیوں سے یہ پوچھا کہ انہوں نے راستہ کیوں روکا ہوا ہے، راستہ بلاک کیا ہوا تھا، اور وہ ان کے علاقے میں کیا کر رہے ہیں۔ ناظم جوکیوں کے سوال پر اجنبی نے دھمکی بھی دی اور ویڈیو بنانے پر موبائل فون بھی جھپٹ لیا۔ ناظم جوکیوں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ یوں لیا کہ اجنبی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ اب اس نوجوان نے وائرل کی۔ پولیس کو ناظم کی لاش کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹ کے قریب سے ملی، جس کا پوسٹ مارٹم کرا لیا گیا ہے۔ ناظم جوکیوں کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ناظم نے پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام اویس کے، یہ جام اویس ہے ایم پی اے جس کا تعلق بلاول کی پیپلز پارٹی سے ہے، اور اویس کے مہمانوں کے شکار کی ویڈیو وائرل کی تھی۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ناظم جوکیوں کو جام اویس نے ملیر میں اپنے گھر بلایا، وہاں پر تشدد کیا اور پھر وہ جاں بحق ہوا، اور اس کا پولیس نے ایم پی اے جام اویس، نیاز سلار اور دیگر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لیکن جام اویس سے ان کا موقف لینے کی وہ کہتے ہیں جیو والے ہم نے کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں دی۔ اب ایک اس کا بھائی ایم این اے ہے، اس پر دہشت گردی کا پرچہ نہیں کٹا۔ اب یہ حالات ہیں کہ یہاں پر سندھ کے اندر یعنی ایک دو دن پہلے ایک خاتون کا مرڈر ہوتا ہے، بڑے بازار کے اندر قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک ایم پی اے، یہ ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ فلاں ایم پی اے لڑ رہا ہے۔ یعنی مختلف جگہوں پر ایم این اے چونکہ ان کو پتہ ہے مسلسل سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے ملک کے ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور وہ جب ایک ہی پارٹی بار بار ایک صوبے کے اندر اقتدار میں آتی ہے تو وہ مرضی کے ایم این اے ایم پی اے کی مرضی کے ساتھ ساری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ڈی پی او سے لے کر ایس پی ایس ایچ او عام کانسٹیبل تک ان کی مرضی کے تبادلے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو چاہتے ہیں ظلم روا رکھتے ہیں۔ رشوت سفارش کا ایک بازار گرم ہے، اور یہ مظلوم جو لڑکا ہے اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے، لیکن بلاول لاڑکانہ میں ہونے کے باوجود اس نے مذمت نہیں کی، تعزیت نہیں کی۔ اسلام آباد کے وہ صحافی جو روز ظلم کے حوالے سے بظاہر ایک بڑا ظالم قرار دیتے ہیں وفاق کی حکومت کو اور تحریک انصاف کی جہاں پر حکومت ہے، ابھی تک وہ اینکرز خاموش ہیں۔ اب میں ان کو بکاؤ کہوں، وظیفہ خور کہوں، طبقہ ملامتیہ کے سرکردہ کہوں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیشہ ظلم کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سندھ اگر اسی طرح پیپلز پارٹی کے حوالے رہا تو یہ ایک نو گو ایریا بن جائے گا باقی ملک کے لیے، خدا نخواستہ، اور ظلم کی داستان مزید یہاں پر گہری ہوتی جائے گی۔ اب یہ نوجوان جو ہے اس کو انصاف کیسے ملے گا؟ پہلے رباب وہ چانڈیو لڑکی در بدر دھکے کھا رہی ہے، اور وہاں چونکہ سندھ سرکار ہے اور مرضی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اپنی جگہ ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ وقت ہوتا ہے اب اس کے اندر بات کرنی ہوتی ہے تحریک لبیک کے حوالے سے، چونکہ ایک تو 2100 سے زیادہ ان کی رہائیاں ہو چکی ہیں، اور کل مزید آرڈر جاری کر دیے گئے محکمہ داخلہ کو، اور آج 100 لوگ مزید رہا ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو معاہدہ اگرچہ خفیہ ہے لیکن شواہد بتا رہے ہیں کہ تحریک لبیک اور حکومت جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر وعدے پورے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آج جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پر سعد رضوی کی درخواست جو تھی نظر بندی کے حوالے سے، ان کے چچا امیر حسین نے جو دائر کی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ اور واپس کیوں لی گئی ہے؟ میں نے گزشتہ روز وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا تھا، چونکہ یہ معاملہ تھا کہ نظر بندی غیر قانونی ہے۔ اب چونکہ نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کی مدت پوری ہو چکی ہے تو اب وہ درخواست ان کو واپس لینی پڑی ہے۔ برہان معظم ایڈوکیٹ نے آج وہ درخواست واپس لی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے وہ درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی ہے۔ اب یہ ایک تو ڈیولپمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور چونکہ وہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے تو واپس ہو گئی ہے۔ اب حکومت کے ساتھ چونکہ معاملہ ہے تو آئندہ 48 سے 72 گھنٹے ذرائع بتا رہے ہیں انتہائی عام ہے، اور سعد رضوی کی رہائی کا امکان ہے۔ اور اس کے اندر جو فیڈرل ریویو بورڈ ہے، چونکہ حکومت وہاں پر اپنی جو درخواست ہے وہ واپس لے لے گی، اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ان کی رہائی پر، تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ اور اب چونکہ ان کو کسی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری نہیں ہے، تو امن کے بظاہر بہت سارے لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ یہ بہت ظلم کیا ہے واقعتاً، یقیناً جو پولیس والے باقی جو لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں اور جو مظاہرین سے بھی شہید ہوئے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ لیکن میں ان طبقہ ملامتیہ کے ذہنوں پر بڑا حیران ہوتا ہوں، اور مجھے علم ہے تحریک جو انصاف ہے اس کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ جب دو ممالک مسلسل جنگ لڑتے رہتے ہیں اس کے بعد بھی ایک ٹیبل پر بیٹھا جاتا ہے اور مذاکرات ہوتے ہیں، اور اگرچہ کسی جماعت اور ملک کا موازنہ اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔
اور وہ بڑے دونوں طرف سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں بندے، یعنی شہداء ہوتے ہیں اپنی اپنی قوموں کے، لیکن بالآخر انہیں وہ مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے۔ اب یا تو ریاست نے اور 1000 بندے پر گولی چلانی تھی، یا معاملے کو پرامن طریقے سے سیٹل کرنا تھا، اور اب وہ پرامن طریقے سے جو سیٹل ہوا ہے، اب اس پر جو اتنی ایک خاص قسم کی تنقید بغیر کوئی لایا عمل دیے ہوئے، بغیر کوئی متبادل پیش کیے ہوئے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک موقع دیا گیا ہے، اور اگر تحریک لبیک مزید اگر اسی طرح کے معاملات چلاتی ہے تو یقینی طور پر پھر جو ہے وہ ریاست کو اپنا آخری فیصلہ کرنا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا راستہ بدل دیا ہے۔ پرامن وہ اپنی جد و جہد کریں گے، سیاسی جد و جہد ہوگی، لیکن انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جن کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہیں، جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے جانوں کا نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف جو پولیس کو جنہوں نے یعنی مرڈر کیا ہے، وہ گولی چلائی ہے، وہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ کنفرم کیا گیا ہے۔ لیکن اب جو ہے ایک دوسری بڑی جو کامیابی ہے اس پر بھی عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور تحریک لبیک چونکہ کالعدم کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، اگرچہ اس کا پروسیس جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا تھا، لیکن اب باضابطہ طور پر تحریک لبیک کے کالعدم جماعت کا جو لفظ ہے یہ استعمال نہ کرنے کی سمری محکمہ داخلہ پنجاب نے حکومت کو ارسال کر دی ہے۔ سمری کی منظوری کے بعد تحریک لبیک کو کالعدم جماعت نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ سٹیٹس بھی آئندہ جو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کالعدم کا جو ٹائٹل ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے، چونکہ باضابطہ طور پر یہ درخواست دی گئی ہے، علی رامے نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور باقی سعد رضوی صاحب کی جو رہائی ہے وہ آئندہ 72 گھنٹے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی رہائی ہو رہی ہے۔ تو امن جو خراب کرنا چاہتے تھے، یقینی طور پر ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس کے تحت دونوں فریق اپنے اپنے معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مزید خون خرابے کی ان کی خواہش تھی، کوشش تھی، اور ان کا اختلاف رائے کا بھی حق ہے، لیکن امن کے دشمنوں کو مزید موقع نہیں دیا گیا، اور وزیر اعظم نے یہ ایک سٹیپ لیا ہے، اور ریاستی اداروں نے اور آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی تمام آن بورڈ تھے۔ متفقہ طور پر ایک فیصلہ ہوا ہے ریاستی سطح پر، اور ان کو ایک موقع دیا گیا، اور معاملات اب انشاءاللہ سیٹل ہوں گے، اور سعد رضوی کی رہائی بھی ہونے جا رہی ہے، کالعدم کا ٹائٹل بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ سے آج انہوں نے درخواست واپس لے لی ہے، اور میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہی جو وزیر آباد کے اندر اس وقت علامتی دھرنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔